السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت اور سلامتی، ایمان والی، عافیت والی، برکتوں والی لمبی زندگی دیں۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ دعا کر کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج آیات 139 سے 148 تک کرنے کا ارادہ ہے، تو میں پہلے ترجمہ تو بہرحال کر دیتی ہوں، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں ترتیب وائز۔ واہ اور لا مت تہینو سستی کرو تم، والا اور مت تحزنو تم غم کھاؤ، وانتم اور تم ہی الاعلون بلند ہو، ان اگر کن تم ہو تم مومنین ایمان والے، تم ہی بلند ہو یا تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان اگر یمسسکم لگے تم کو قرحن زخم، فقد پس تحقیق، مسا لگا ہے، القوم اس قوم کو بھی قرحن زخم مثلہ اسی کی طرح، وتلک اور یہ الایام دن ہے، نداولها پھیرتے ہیں ہم ان کو بین الناسی لوگوں کے درمیان، ولیعلم اور تاکہ ظاہر کرے اللہ اللہ الذین ان لوگوں کو آمنوا وہ جو ایمان لائے، ویتخذ اور پکڑے بنائے منکم تم میں سے شہداء شہید، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا یا نہیں محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے، یا ظالموں کو پسند نہیں کرتا، و اور لی تاکہ یمحص خالص کرے اللہ اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ویمحق اور مٹا ڈالے الکافرین کافروں کو۔ ام کیا حسب تم گمان کیا تم نے، ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم ظاہر کیا اللہ اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدو جہاد کرتے ہیں منکم تم میں سے، ویعلم اور ابھی ظاہر نہیں کیا الصابرین صبر کرنے والوں کو، یا تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو، یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو بھی معلوم کر لے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کن تم تھے تم تمنونا آرزو کرتے، تمنا کرتے الموت موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تلقو ملاقات کرو تم ہو اس سے، فقد پس تحقیق رأیتموہ دیکھ لیا تم نے ہو اس کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھتے تھے، وما محمد اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول ایک پیغمبر یا ایک رسول، قد تحقیق خلط گزرے من قبلی ان سے پہلے الرسل پیغمبر، افا ان کیا پس اگر ماتا وہ مر جائے، او یا قتلا مارا جائے، ان قلب تم کیا تم پھر جاؤ گے، قلا اوپر اعقابکم اپنی ایڑیوں کے، ومن اور جو کوئی یا قلب پھر جائے، قلا اوپر عقبیہ ہی اپنی ایڑی کے، فلن پس ہرگز نہیں، یا ضرا ذرا دے گا نقصان دے گا اللہ اللہ کو، شیئن کچھ، وسیجزی اور البتہ جزا دے گا اللہ اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وما اور نہیں کانا ہے
लिनफ्सिन किसी जान के लिए, अन के तमूता वो मर जाए, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न के साथ, यानी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो मर जाए। किताबन लिख रखा है, मुअज्जलन वक्त मुकर्रर करके, वमन और जो कोई युरिद चाहे सवाबा सवाब दुनिया दुनिया का, नुक्ति ही हम देंगे उसको मिनहा उसमें से, वमन और जो कोई युरिद वो चाहे सवाब अल आखिरती आखिरत का सवाब, नुक्ति ही हम देंगे उसको मिनहा उसमें से, वसन्नजज़ी और जल्द जजा देंगे हम अशाकिरीन शुक्र करने वालों को। वकअय्यिन और बहुत नबी थे, मिन नबिय्यिन नबियों में से, कातला लड़े, माहू उसके साथ होकर, रिब्बियूना अल्लाह वाले, कसीरुन बहुत से, फमा पस ना वहनु सुस्त हुए, लिमा वास्ते उसके के अस्वाबहुम पहुंचा उनको, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, वमा और ना दुआफू ना तवानी की या कमजोरी दिखाई, वमा और ना इस्तकानु गड़गड़ाए, दबे भी आप कह सकते हैं। वल्लाह और अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत रखता है अस्वाबिरीन सब्र करने वालों को। वमा काना और ना थी कौलहुम बात उनकी, इल्ला मगर, अन के कालू उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, इगफिर लना बख्श दे हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को, व इसराफना और हमारी ज्यादती को, फी अमरिना हमारे कामों में हमारे काम में, वसब्बित और साबित रख अक़दामना हमारे कदम, वंसुरना और मदद दे हमको, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर। फ़आताहुम बस दिया उनको, अल्लाह अल्लाह ने, सवाब सवाब दुनिया दुनिया में, वह हुस्ना और खूबी सवाबिल आखिरती आखिरत के सवाब की, यानी आखिरत में भी अच्छा सवाब मिलेगा। वल्लाह और अल्लाह युहिब्बु वो मोहब्बत रखता है या दोस्त रखता है, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। तो देखिए इसका मुहावरा तर्जुमा, और ना सुस्त हो और ना गम खाओ, और तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमानदार हुए। पहुंचा है तुमको जख्म, बस बेशक पहुंचा है उन लोगों को भी जख्म इस जैसा। और ये जमाने के दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं, और ताकि अल्लाह ताला मुमताज कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए, और ताकि बनाए तुम में से शहीद, और अल्लाह जुल्म करने वालों के साथ मोहब्बत नहीं करता, और ताकि अल्लाह ताला पाक कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए, और मिटा दे अल्लाह ताला कुफ्र करने वालों को। क्या तुम गुमान रखते हो या गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अभी तक अल्लाह ने जाहिर नहीं किया उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और जाहिर नहीं किया उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया। और अलबत्ता तहकीक तुम तमन्ना करते थे मौत की, कबल इसके कि तुम उससे मिलते, बस बेशक तुमने देख लिया उसको, और तुम आंखों के सामने उसको देख रहे हो, तक रहे हो। सो तुमने आंखों से उसको देख लिया, पहले तुम उसकी तमन्ना किया करते थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं, उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर होकर गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? क्या यानी मुर्तद हो जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाए तो अल्लाह ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है। और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में सवाब का तालिब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे। और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह अल्लाह के दुश्मनों से लड़े हैं। अल्लाह वाले बहुत से नबियों के साथ मिलकर यानी अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते रहे हैं। तो जो मुसीबतें उन पर राह अल्लाह में वाक़ हुई हैं, तो उनकी वजह से ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना बुज़दिली की, और ना काफ़िरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ए परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं माफ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा। और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। ये आज की आयत है। मैसेज बड़ा क्लियर है।
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وقت سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے نہ موت ٹل سکتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں جو کمزوری واقع ہو گئی تھی، اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض احکام نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جیسے ہم نے پڑھا تھا سود خوری سے منع فرمایا، غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، غصے کو دبانے اور لوگوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی، ہر خوشی اور تکلیف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور پھر اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے تائب ہونے کا طریقہ بتلایا کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کی وعید کو یاد کر کے اس سے بخشش طلب کرے، گناہ کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے ایسی برائی سے رک جائے، اس پر اصرار نہ کرے۔ جو کوئی ان احکام پر عمل پیرا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب ہوگی اور اللہ کی ہر نعمت اس کے شامل حال ہوگی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی کمزوری واقع ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو انسان کو دل نہیں ہار دینا چاہیے کہ جہاد سے ہی منہ موڑ لے، بلکہ اسے نئے ولولے اور نئے جوش و خروش کے ساتھ جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر جنگ احد کا واقعہ چل رہا تھا، بیچ میں جنگ بدر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہاں پر بہت تھوڑے تھے تم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ یہاں پر زیادہ تھے تو کیا وجہ ہوئی تھی، کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ تو یہاں پر پھر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ غلطی سرزد ہو جائے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاز سے ہی منہ موڑ کر چلا جائے، بلکہ اسے نیا ولولہ اور نیا جوش اپنے اندر پیدا کر کے اس کے ساتھ جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَهِنُوا، اور سست نہ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں واہ ہا نون مادہ جو ہے نا، سستی اور کمزوری کا معنی آتا ہے، اور دین کے معاملے میں یعنی جہاد کرنے یا کسی دوسری نیکی کرنے کے سلسلے میں وہن کو اختیار کرنا اچھی صفت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں وہن کی مذمت آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا تو تمہاری حالت تنزل اور پستی میں چلی جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضور وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی جب لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی تو تم نہایت پستی میں چلے جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے کہ وہن کو اختیار نہ کرو، دین کے معاملے میں کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، اور فرمایا ولا تحزنوا، اور جو نقصان ہو چکا ہے اس پر غمگین نہ ہو۔ جو زخم غزوہ احد میں لگ چکا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، اس پر غمگین نہیں ہونا اور نہ ہی سستی دکھاؤ۔ یہ درست ہے کہ اس موقع پر بڑی تکلیف پہنچی ہے، مگر اس وقتی شکست میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں جو تمہاری بالآخر کامیابی نتیجہ ان کا نکلے گا۔ لہٰذا یاد رکھو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر قائم رہے تو دشمن کے مقابلے میں تم ہی بلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرتے رہو اور وہ تمہیں دشمن پر غالب کر دے گا۔ اصول کے طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اہل اسلام کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو انہیں فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایمان کے تقاضے میں کہاں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ لازماً کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی۔ قادسیہ کی جنگ کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ دوران جنگ جب بعض مورچوں پر مسلمانوں کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے مجاہدین کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کمزوری کسی گناہ کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، ہم سے ضرور کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی ہمیں تلافی کرنی چاہیے، اور سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 دن رات تک متواتر جنگ ہوئی، آخر اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان پر قائم رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے پھر فرمایا کہ دیکھو ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں غزوہ احد میں زخم پہنچا ہے، بڑے بڑے عظیم المرتبت جو صحابہ تھے 70 وہ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں، تو یہ کوئی ایسی تکلیف نہیں جو صرف تمہیں پہنچی ہے، اس قسم کا زخم کافروں کو تو پہلے ہی لگ چکا ہے غزوہ بدر میں۔ فقد مسل قوم قرح مثلہ، فرمایا کہ جنگ بدر میں ان کے بھی 70 سرکردہ آدمی مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، پھر ان کو فدیہ دینا پڑا تھا اور بڑی ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ تو یاد رکھو انسان کبھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کے مطابق حالات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان معاملات کیسے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان بتایا کہ لڑائی کا معاملہ پانی کے ڈول کی مانند ہوتا ہے، کبھی کسی نے ڈول کنویں میں ڈال کر پانی نکالی اور کبھی کسی نے،
یعنی لڑائی کی صورت میں کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی مسلمان غالب آتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں دشمن کے مقابلے میں کبھی فتح ہوتی ہے اور کبھی شکست، مگر بالآخر اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں احد کی عارضی شکست سے گھبراؤ نہیں۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں آپ لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ایک سی حالت نہیں رہتی کہ ہمیشہ فتح ہو یا ہمیشہ ہی شکست ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر اب تکلیف پہنچی ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تکلیف پہنچنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ ساتھ حکمت بھی بتائی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعلم سے مراد محض جاننا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ابدی ہے، سب جانتے ہیں۔ اس مقام پر یہ لفظ علم ظہور کا معنی دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل ایمان تکلیفیں اٹھا کر بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں اور حق کے راستے کو ترک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو غزوہ احد کی وقت شکست کی دوسری حکمت کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں شہید بنائے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کچھ وجوہات تھیں جن میں کچھ لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب ان کی انتہائی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق میں جہاد کی سعادت نصیب کرے اور وہ بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے مرتبہ شہادت پر فائز ہوں۔ شہادت تو مومن کی خواہش ہوتی ہے نا، مقصود و مطلوب مومن، تو چنانچہ ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت بھی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر شہداء کا مطلب شہید کے معنی میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے عہدے پر فائز کرے۔ یہ بھی سراسر نفع کا سودا تھا۔ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ محبوب خدا بننے کے لیے ایمان اور نیکی کی ضرورت ہے۔ شرک اور کفر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں کبھی محبوب نہیں بن سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی وقت اہل اسلام کو شکست ہو جائے، ان پر غیر مسلم غالب آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں گر گئے ہیں اور کافر محبوب بن گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ انسانیت کے تقاضے کے مطابق کمی بیشی ہو سکتی ہے، مسلمان آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا دشمن کافر اور مشرک اللہ کا محبوب ہرگز نہیں بن سکتا۔ وقتی طور پر اس دنیا میں کافر خوشحال ہو سکتا ہے، اسے کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اسے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک بار اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی ڈھیل ہوتی ہے، یہ مہلت ہوتی ہے، مگر کافر جو ہے وہ آخرت میں لازماً پکڑا جائے گا، اسے کفر کا بدلہ چکانا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ محبت کے لائق اس کے وہ بنتے ہیں جو اس پر ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی وقتی آزمائش کی پھر تیسری حکمت بھی بیان فرمائی ہے یہاں پر، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کر دے، ان کا تزکیہ نفس کر دے۔ اصل پاکی تو روح اور جان کی پاکی ہوتی ہے، اور اسی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نسمہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبادت، ریاضت، ذکر اور اذکار یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ سب خصوصاً عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ نسمہ کی پاکیزگی کا سبب بنتے ہیں۔ جہاد ایک اتنا بڑا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے جسم و جان تک اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاد میں مومن کو لگنے والی ایک ٹھوکر یا اس کے جسم پر آنے والی ایک ضرب اس کی روح کو پاک کر کے اسے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ دشمن کی تلوار کا ایک وار حقوق العباد کے سوا اس کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچنے میں بھی اس کے لیے بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے کہ برصغیر میں مسلمانوں پر جب زوال آیا تو دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ انگریز جیسی جابر طاقت کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تنگ کیا اور طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، مگر دین کا دامن تھامے رہے اور ایمان کی حقانیت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہی وہ صفت ہے جس کے ذریعے انسان کا جو انر ہے نا وہ پاک ہوتا ہے اور وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر پھر اللہ کے فیضان سے مستفید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ و جدال جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک مقصد تو مومنوں کا تزکیہ ہے، اور دوسرا پھر بتایا وہ یمحق الکافرین، اس کے ذریعے وہ کافروں کو مٹاتا ہے۔ کفر اور اسلام کی بڑی جنگیں ہوئیں، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، کبھی کفار کا پلہ بھاری ہوا، مگر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایسا مٹایا کہ پورے عرب کو کافروں سے پاک کر دیا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مراکز اسلام بن گئے۔
فتح مکہ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مکہ پر چڑھائی نہیں کی جائے گی، بلکہ مکے والے دیگر ممالک پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی عرصے میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے کفر کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو اہل ایمان کی کامیابی کے لیے جہاد اور صبر بہترین ہتھیار ہیں۔ جب تک انسان میں جذبہ قربانی پیدا نہ ہو، اس کے ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر تکلیف پہنچنے پر صبر کا دامن چھوڑ دے تو یہ بھی اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک جہاد اور ایک صبر۔ جہاد کرنا ہے کیونکہ جہاد کے بغیر انسان میں جب تک جذبہ قربانی پیدا نہیں ہوتا، اس کے دین کی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت تکلیف پہنچتی ہے اس راستے میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ چھوڑ دیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا صبر کا دامن، تو مطلب ایمان میں کمزوری آ گئی۔ آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی اہمیت تنبیہ کے انداز میں فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے اہل اسلام، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا۔ جان کی بازی لگانے والوں کا پتہ تو تب چلے گا جب جہاد کا موقع آئے گا۔ جہاد کرنے والے لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب وہ دشمن کے مقابلے میں آئیں گے۔ محض زبان سے کلمہ پڑھنے سے جنت کا ٹکٹ نہیں مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاد کا موقع فراہم کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی ہم تمہیں مختلف انواع کی آزمائشوں میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہیں جو ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں۔ خوف اور بھوک برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و جان کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ تو مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ پہلی آزمائش تو یہ ہوگی کہ جہاد کے لیے کون تلوار لے کر میدان میں اترتا ہے، اور پھر جب میدان جنگ میں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کہ صبر کون کرتا ہے، تکلیف اور مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت کس میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہیں جنت میں داخلہ یوں ہی نہیں مل جائے گا، ابھی تو ہم نے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر کیا یاد دلایا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم موت آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے جذبات بڑے تیز تھے، وہ دشمن سے دوبارہ ٹکر لینے کے لیے بےتاب رہتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ جہاد کا موقع آئے تو انہیں بھی شہادت جیسا بلند مقام نصیب ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حضور، ہم دین حق کی خدمت کرتے رہیں گے، ولم نفر، اور بھاگیں گے نہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھا کے دکھایا۔ انہوں نے جہاد کے میدانوں میں وہ مار کے دکھائے جو ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ ان کی فتوحات کا راز اس بات میں مضمر تھا کہ انہوں نے موت کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، وہ موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مارکہ مصر میں شریک تھے۔ جب قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو فرمایا کہ لوگوں آؤ، سب سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، مجھے ٹوکری میں ڈال کر رسی کے ذریعے قلعے کے اندر اتار دو، جب اندر پہنچ کر میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو تم بھی باہر سے جواب دینا، اللہ کو منظور ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اندر اتار دیا گیا، کچھ اور لوگ بھی دیوار پر چڑھ گئے۔ آپ نے قلعے میں داخل ہو کر تلوار چلانی شروع کر دی اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج اندر داخل ہو گئی، مارکے کا رن پڑا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ ہے وہ قربانی جن کے ذریعے مسلمانوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یرموک کی لڑائی میں دشمن کی 2 لاکھ کی تعداد کی فوج میں اکیلے گھس گئے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے گئے، بہادری کے خوب خوب جوہر دکھائے۔ جسم کا کوئی حصہ ان کا زخموں سے خالی نہیں تھا، کندھے پر اتنا بڑا زخم کا نشان تھا کہ اس کا کڑا سا بن گیا تھا، ایک ہول تھا تو بچے اس میں ہاتھ ڈال کر کھیلتے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ تم جہاد اور شہادت کی تمنا کرتے تھے، تو اب یہ موقع تمہیں فراہم کیا جا رہا ہے۔ فقد رأیتموہ، جسے تم نے دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون، اور تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، تک رہے ہو، لہٰذا اب جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہر قسم کی مشکلات کو سینے سے لگا لو، آخرکار کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ سلسلہ کرام چونکہ غزوہ احد کے متعلق چل رہا ہے
اور اس آیت میں خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد میں پیش آیا۔ جنگ کی حکمت عملی کے طور پر حضور علیہ السلام نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کے درے پر مقرر فرما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، دشمن بھاگ نکلا۔ اس دوران کچھ مجاہدین نے کفار کا تعاقب کیا اور بعض دوسرے جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اس موقع پر درے پر مامور جو تیر انداز تھے نا، انہوں نے غلطی کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف ان کی اکثریت پہاڑ سے نیچے اتر کر مال غنیمت پر متوجہ ہو گئی۔ صرف 10 آدمی تھے مقررہ مقام پر، وہ باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت دشمن کی کمان جو تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے جنگی اہمیت کے حامل اس درے کو خالی پایا، بہت اہم وہ درہ تھا، تو جب دیکھا کہ وہ خالی ہو گیا ہے، اتر گئے ہیں لوگ وہاں سے، تو گھڑ سواروں کی جماعت کے ساتھ وہاں وہ پہنچ گئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے عقب سے یعنی حملہ کر دیا۔ اور بھاگنے والے مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ان کی فوج مسلمانوں کی عقب میں پہنچ گئی ہے، تو وہ بھی پلٹ آئے واپس، جو بھاگ رہے تھے دشمن کافر، وہ بھی واپس آ گئے۔ اور اس طرح علیہ السلام کفار کے دو لشکر کے درمیان میں آ گئے۔ درے پر موجود 10 آدمی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے پہلے شہید کر دیا نا۔ بہت سارے دوسرے مسلمان بھی شہید ہوئے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے ان کی جو ٹوپی تھی نا، لوہے کی خود جس کو کہتے ہیں ہیلمٹ، اس میں لگی 2 کڑیاں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں۔ آپ شدید زخمی ہوئے۔ ابن قمیہ نے نبی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس سے آپ کی دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم اطہر سے کافی مقدار میں خون بہہ گیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، پرچم اسلام بھی ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اپنی جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ ابن قمیہ نے شور مچا دیا کہ اس نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر مسلمانوں میں پھر بددلی پھیل گئی، خبر پھیل گئی سب طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پھر ہمت ہار بیٹھے۔ بعض نے تجویز کیا کہ عبداللہ بن ابی کو کہ ابو سفیان سے امان حاصل کر لینی چاہیے، مگر بعض دوسرے جانصاروں نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام ہی ہم میں موجود نہیں رہے تو ہماری زندگیاں کس کام کی ہیں، ہمیں بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر، وہ بنی نجار میں سے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو رب محمد تو زندہ ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ کہہ کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس موقع پر پورے لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی، سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، صرف 17 یا 25 آدمی ثابت قدم رہے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں پہچانا اور لوگوں کو پھر آواز دی کہ حضور علیہ السلام تو زندہ سلامت ہیں۔ آپ نے اسے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دے دیا، پھر فرمایا کہ اللہ کے بندو تم کدھر بھاگ گئے ہو؟ آپ کے ارشاد پر لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس آیت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلنے سے جو بددلی پیدا ہو گئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات سے بددل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی تو ہے نا۔ خدا جو ہے وہ خود تو ازلی اور ابدی ہستی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بحیثیت رسول آپ کو بھی وہ آزمائش آ سکتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں پر آئی ہے، نہیں موت تو سب کے لیے ہے نا۔ اللہ کے بہت سارے رسول طبعی موت کے ذریعے اپنے رب کی برگاہ میں پہنچے اور ان میں سے بہت سے کافروں کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے۔ تو لہٰذا رسول کی موت کے بعد مسلمانوں کا دین سے پلٹ جانا ہرگز بھی روا نہیں۔ نبی اور رسول کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ازلی، ابدی، حی اور قیوم ہے۔ لہٰذا کسی ایسے متوقع صورت میں اہل ایمان کو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ بعض اوقات انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے پیر و مرشد یا برگزیدہ ہستی کے متعلق بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی، لہٰذا ان کی تکلیف کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے لوگ۔ جو لوگ راسخ العقیدہ اور ثابت قدم تھے، ان میں تو کسی قسم کی بھی بددلی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام ہم میں موجود نہ بھی رہیں، دین تو تب بھی قائم رہے گا، اور اس دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا اولین فرض ہوگا۔ دین تو من جانب اللہ ہوتا ہے نا، جو اصلی اور ابدی ذات ہے، لہٰذا اس دین کی حفاظت لازم ہے۔
لہذا راسخ العقیدہ مسلمان پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن ماتا، وہ اپنی طبعی موت سے وفات پا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، یا او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے ایمان والو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، یعنی کیا اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس لیے تمہیں اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ جب حضور علیہ السلام تم میں موجود نہیں رہیں گے تو تم دین اسلام ترک کر کے پھر اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، بس وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دین سے مرتد ہو کر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور یاد رکھو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ اور ثواب عطا کرے گا۔ قد خلط من قبلہ الرسل سے برزیوں نے بڑا غلط استدلال کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کے سب رسول گزر چکے ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے وہ آپ کی موت ثابت کر کے اپنے جعلی مسیح مرزا قادیانی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق الرسل سے مراد سارے رسول نہیں بلکہ کچھ رسول گزر چکے ہیں۔ اگر الرسل سے سارے رسول بھی مراد لیے جائے تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آسمان پر اٹھایا جانا بھی گزر جانے کے مترادف ہے۔ اس دنیا سے تو ایک دفعہ گزر کر ہی آسمان پر گئے نا، جہاں وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ مرزائیوں کا عقیدہ میں دجل، الحاد اور کفر ہے، تو اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کا پھر تذکرہ کیا ہے کہ انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہاں شکر کرنے سے مراد دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الشاکرین تھے، کیونکہ وہ جنگ احد کے موقع پر ثابت قدم رہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات پر جب صحابہ کرام سخت پریشانی کے عالم میں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی تھی، وما محمد الا رسول۔ سب کو تسلی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اسلام کی نعمت پر ثابت قدم رہنا ہی شکر گزاری کی علامت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے گا اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، یقیناً وہ شکر گزار بندہ ہوگا۔ احد کے میدان میں جب مسلمان کفار کے دو گروہوں کے درمیان گھر گئے تھے تو حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، تو کئی صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ پھر جب آپ کو زندہ سلامت پایا گیا تو صحابہ کرام دوبارہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، وہ اپنی لغزش پر نادم ہوئے اور پھر ثابت قدم ہو گئے۔ آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ تو الغرض یہاں پر شکر گزاری سے مراد کیا ہے؟ ایمان پر ثابت قدمی۔ ابن قمیہ نے حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی شہید کیا، ان کو شہید کر کے حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ اڑا دی تھی۔ آپ نے اس بدبخت کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہ تیری جڑ اکھاڑ دے۔ اس شخص کی سزا کے متعلق دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس لڑائی میں حضرت ابو دجانہ نے اس کا سر قلم کر دیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شخص کہیں پہاڑوں کے درمیان سفر کر رہا تھا، اچانک ایک جنگلی بکرا جسے عربی میں وال کہتے ہیں وہ نمودار ہوا اور اس نے ابن قمیہ پر حملہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس وقت اسلام کے اور بھی بڑے بڑے دشمن تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہندا کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس سے آپ سے سخت عداوت تھی، چنانچہ آپ کی شہادت پر ہندا نے رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا اور آپ کا مسئلہ بنایا، مگر وہ بھی ابو سفیان کے ساتھ ایمان لے آئی تھی بعد میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی حالت میں بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑی سے بڑی ہستی کے فوت ہو جانے پر بھی جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، اسے ایک نہ ایک وقت پر فوت ہونا ہے۔ دنیا میں کسی ہستی کو دوام نہیں ہے، صرف ذات خداوندی ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ تو فرمایا کہ وما کان للنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی بھی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر شخص کی موت اللہ کے حکم سے ہی واقع ہوتی ہے، اور موت کیا ہے؟ کتاباً مؤجلاً، ایک مقررہ نوشتہ ہے۔ موت اپنے مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں آ سکتی۔
اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص اتنی عمر پائے گا اور فلاں وقت میں فلاں بیماری یا فلاں حادثے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک عام امتی کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اللہ کے برگزیدہ انبیاء بھی اپنے اپنے وقت پر ان کو موت آئے گی، مگر ان کا لایا ہوا دین قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہا ہے اور قائم رہے گا۔ لہذا نبی کے بعد بھی اس کے دین پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اہل اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کا دامن کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ فرمایا ہر شخص کے لیے اجر و ثواب اس کی نیت اور ارادے کے مطابق ملتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْہَا، ہم اس کو دنیا میں ہی بدلا دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہر مطلوب چیز مہیا نہیں کرتے، بلکہ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ برخلاف اس کے وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہے، نُؤْتِهِ مِنْہَا، ہم اسے آخرت میں سے بدلہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص دنیا کی خواہش کرتا ہے وہ فانی غرض کے لیے کرتا ہے نا، کیونکہ دنیا فانی ہے تو دنیا کی ہر خواہش بھی فانی ہے، جو چند روز بعد ختم ہو جانے والی ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی خواہش کرتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو دائمی ہے۔ آخرت کی خواہش کے ذریعے سے ہی انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، جس سے دین قائم ہو سکتا ہے، اور اسی سے دین قائم ہوتا ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہی چیز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اور کامیابی کی دلیل ہے یہ چیز۔ اس خواہش کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارے اور بس اللہ کی رضا کے لیے موت کو بھی گلے سے لگائے۔ تو فرمایا وَسَا یجزی اللہ الشاکرین، ہم شکر ادا کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ انسان ایمان، توحید، اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں پر ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سب سے پہلی ثابت قدمی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی، جو براہ راست حضور کے فیض یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تھوڑی بہت کمزوریاں رہ گئی تھی وہ بھی رفع ہو گئی، ان کی غلطیاں معاف ہو گئیں، اور وہ لوگ مجموعی طور پر شکر گزار بن گئے۔ یہی لوگ ایمان کی دولت کے محافظ تھے۔ ایمان ہی ان کی سب سے قیمتی متاع تھی جسے انہوں نے آئندہ نسلوں میں منتقل کیا۔ ایمان کے علاوہ باقی سب چیزیں فانی اور بے حقیقت ہیں۔ پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انبیاء اور اس کے ساتھ جو جہاد میں لوگ شریک ہوئے تھے، وہ لوگ قربانیاں دے کر دین کی تقویت کا باعث بنتے رہے ہمیشہ سے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ آتا رہا، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ہمیشہ۔ تو سورہ بقرہ میں اسرائیلی پیغمبر کا ذکر آ چکا ہے کہ ان کے پیروکاروں کی ایک جماعت حضرت طالوت کی سرکردگی میں دشمن سے لڑائی کی تھی۔ تو ایسے ہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہاں پر فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور اللہ کے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کی، اس حالت میں معہو ربیون کثیر، کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں رب والے یا اللہ والے بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاد کا حکم صرف آخری امت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء کے لیے بھی جہاد کا حکم اسی طرح تھا، جس طرح نبی آخر الزمان اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے، لہٰذا ہر امت کے لیے جہاد کرنا ضروری رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تسلی رکھو کہ جہاد میں ہی تمہاری اور تمہارے دین کی بقا ہے۔ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ربانیین کا لفظ بھی اس صورت میں پہلے آ چکا ہے، وہاں پر بھی بتایا تھا کہ اللہ والے اس سے مراد ہے، ایسے لوگ جو اپنے انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، سچے دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اخلاص اور صداقت ان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ لوگ ربانی کہلاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر چونکہ سب سے پہلے انبیاء کے جو متبع ہیں صحابہ اس میں شامل ہو گئے، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں اور بزدلی یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان میں کسی قسم کی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، حق کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیون میں علماء، فقہا اور دین میں سمجھ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ انبیاء کی اتباع ہمیشہ ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ
اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ جہاد کرتے رہے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی تکلیف پہنچی اس پر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ ان لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، آج بھی دیکھیے حق راستے پر جو ڈٹے ہیں کھڑے ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ فیملی کا، نہ اور کسی چیز کا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ان کی تعریف یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ان لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مال ضائع ہوا، گھر بار چھوڑنا پڑا، آدمی شہید ہوئے، مگر ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ تو پہلے بھی اس کا ذکر آیا، ابھی یہاں پر پھر دوبارہ ذکر آیا۔ وہاں پر تھا نا کہ اللہ کے راستے میں ہم کیوں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ملک بدر کیا گیا، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی، ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا، ہماری بچیوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، لہٰذا ہم ضرور دشمن کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب اس عزم کے ساتھ میدان جہاد میں اترے تو پھر کسی مشکل سے مشکل وقت میں بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور جنہوں نے کمزوری دکھائی وہ پہلے ہی رہ گئے تھے۔ وہ یاد ہوگا آپ کو کہ پڑا تھا کہ وہ پانی اس نہر میں سے پینا تھا، پینا نہیں تھا لیکن اگر کوئی پیے تو مٹھی بھر، صرف پیاس مٹانے کے لیے، یہ نہیں کہ گٹ گٹ کر کے پیٹ بھر کے پی جائے۔ تو بہت ساروں نے پی لیا تھا، وہ کراس ہی نہیں کر سکے تھے اس نہر کو۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ ضعیف یا سست ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے مغلوب ہوئے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے پست ہونا۔ استقانہ یستقینو سے استقانت مصدر ہے، تو اس کا مطلب پست ہونا، دب جانا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ استقانت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی کمزوری یا پستی ظاہر ہوتی ہو۔ ایک تو عمل سے ثابت کیا، زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں بولا کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ ڈر رہے ہیں یا کمزور پڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اہل اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، اسی طرح تم بھی مشکلات پر صبر کے ذریعے قابو پاؤ۔ حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ ملت ابراہیمی میں صبر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، عبادات کی ادائیگی کرنی ہو، مصائب اور مشکلات ہوں، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا ہو، سب میں صبر ہی کام آتا ہے۔ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ تو پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں استعینوا بالصبر والصلاح، صبر اور نماز کے ذریعے مشکلات کا مقابلہ کرو۔ تو جس قدر تعلق باللہ قائم ہوگا اسی قدر مصائب کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی مشکلات کا تذکرہ فرما کر اہل ایمان کو ثابت قدمی کی ترغیب دلائی اور نصیحت کی کہ ایسے واقعات میں کمزوری اور سستی دکھانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ تو آج کے وقت میں ہم بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے خوف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، دشمن سے ٹکر لینے کی تمنا نہ کرو، البتہ جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کمزوری دکھانے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رکھو، کیونکہ جنت کا راستہ تلواروں کے سائے میں سے گزر کر جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بیماری کا بھی یہی حکم ہے، کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیماری کی خواہش کرے، خود نہ کہے کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ ہاں اگر بیماری آ جائے تو پھر واویلا کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو فرمایا صبر کے علاوہ مجاہدین کا دوسرا حربہ ان کی دعا ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو ان کی زبان پر اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں حضرت طالوت رحم اللہ کے ساتھیوں کی بھی یہی دعا تھی نا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں پر بھی یہی الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نیک اللہ والے، ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو مومن کسی وقت ترک نہیں کر سکتا۔ دعا عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے، جن میں سے 8 غزوات میں انہوں نے بالفعل یعنی لڑائی ہوئی تھی ان غزوات میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی دعا سکھائی۔ اس رب کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور دشمنوں کو شکست دی۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ آپ نے مجاہدین کو سکھایا کہ میدان جنگ میں جا کر یوں دعا کیا کرو اللہم آمن روعاتنا، اے اللہ خوف کی حالت میں ہمیں امن نصیب کر، واستر عوراتنا،
اور ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما۔ تو جنگ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں صحابہ کرام کو سکھائیں۔ تاہم جو دعا یہاں پر قرآن پاک نے بیان کی ہے وہ بڑی اہم دعا ہے۔ فرمائے کہ مجاہدین کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ جنگ احد میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی، اس سے لفظ کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ اسرافینا فی امرینا، اور ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، حدود اعتدال سے جو تجاوز ہوا ہے، ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما، ان میں لغزش نہ آنے پائے اور ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہیں۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کیا، اس کا ذکر آگے سورہ انفال میں بھی آتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے غنود کی شکل میں تم پر اطمینان کی کیفیت طاری کر دی، تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی نجاست یعنی شیطان کی وسوسہ اندازی جو تھی اس کو دور کر دے، تمہاری ہمت بندھائی اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں سے بھی کہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم اہل ایمان کے قدم مضبوط کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے قدم مضبوط کر دے تو پھر کامیابی یقینی ہے، اور اگر اللہ کسی قوم کے قدم اکھاڑ دے تو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ مجاہدین کی دعا کا پھر چوتھا جز جو ہے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آج کے دور میں بھی یہ دعا بہت کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو تیرے دین کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں، اور کافر تیرے دین کی نافرمانی کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ ہم تیری اطاعت اور فرمانبرداری کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مدد کے مستحق ہیں، لہٰذا ہماری مدد فرما۔ مجاہدین کی اس دعا میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی ہی دعا کرنی چاہیے، جب بھی میدان جہاد میں اتریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کے مجاہدین کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے مشعل راہ قائم کر دی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے انبیاء کی معیت میں جہاد کرنے والے تھے اور اس کے حضور دعائیں مانگنے والے تھے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب عطا کیا، یعنی انہیں دنیا میں فتح حاصل ہوئی۔ فتح عطا کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرمائے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو جائے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہو، دنیاوی اغراض نہ ہو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور اس کے دین کے دشمنوں کے ارادے ناکام ہو جائیں۔ چنانچہ دنیا کے ثواب سے مراد فتح اور نصرت اور پھر مال غنیمت بھی اس میں آتا ہے، مگر سب سے بڑی کامیابی اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف دنیا کا ثواب عطا کیا بلکہ وحسن ثواب الآخرتی، یعنی آخرت کا بہتر اجر بھی دیا۔ یہ بہتر اجر اخروی کامیابی، نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بلند سے بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ وہ مجاہدین جو دین کی اشاعت اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جس کی تفصیلات قرآن پاک اور حدیث میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں جہاد، دین کی اقامت، صبر، اللہ کی فرما برداری، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں حدود اللہ کا اجرا کرنا، مصائب پر صبر کرنا، جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا، بلند ہمتی اپنے اندر رکھنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیاری، یہ سب باتیں شامل ہیں۔ اگر کبھی وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور کافروں کو عارضی کامیابی بھی حاصل ہو گئی تو اس سے کافر اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ کے محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ کے محبوب ہمیشہ نیکی کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کا اتار چڑھاؤ محض آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ہی محبوب بناتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی آیات تھی، الحمدللہ، شکر للہ، اللہ کی توفیق سے کمپلیٹ کر لیا ہم نے ان کو۔
अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर कल हम यहाँ से आगे करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे, आसानी फरमाए। आप सब लोगों का भी अल्लाह ताला यहाँ पर आना, बैठना कबूल व मंज़ूर फरमाए और हमसे अल्लाह ताला ये तौफ़ीक कभी ना छीने। जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिक़ामत दी है, वो अल्लाह ताला का ही एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और मैं भी बहुत आप लोगों की ममनून कि आप लोग आए, बैठे और जो मुझे अल्लाह ताला ने कहने की तौफ़ीक दी, मैंने आपसे कहा, इसमें कोई कमी कोताही रही होगी तो वो मेरी तरफ से होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा दें और जो भी कहा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको बेहतरीन अमल नसीब फरमाए। कुरान हमारे लिए राह हिदायत है और इसके जो कीमती मोती हैं ना, इनको चुनें और अपनी ज़िंदगी में सब देखें कि कहाँ-कहाँ पर उसके अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ हो रही हैं, उनको दूर करें और अपनी ज़िंदगी में ही इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी बकिया मानदा जिससे भी जितनी ज़िंदगी है कोई नहीं जानता, लेकिन वही बात है कि हक रास्ते पर अपने आप को खड़े करने के लिए सब कोशिश करें। मुझे भी और आप सबको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा किराम के लिए सदका जारिया बना दे और हमसे सीखने वालों को और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। सबको अल्लाह ताला कामिल सेहत दें और जिस्मानी और रूहानी सेहत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। दुआओं में सब याद रखें। आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआ। अल्लाह हमारे इस वक्त को तोशे आखिरत बना दें और हमें जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, मज़लूमों की मदद फरमाए, ज़ालिमों को अल्लाह ताला हिदायत दें वरना उनको नेस्त नाबूद करें। आमीन या रब्बी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।